السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، اس سے پہلے شیعہ کے عقیدہ امامت کے حوالے سے جو چیزیں ہم نے آپ کے گوش گزار کی ہیں وہ ان کے نظریہ کے اجزاء ترکیبی تھے۔ جن اجزاء کو ملا کر انہوں نے اپنے نظریے اور عقیدے کو ترتیب دیا ہے اور جوڑا ہے، اور پھر ترتیب دے کر اور جوڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے اور لوگوں کو دعوت دی ہے کہ ہمارے اس نظریے کو قبول کیا جائے اور تسلیم کیا جائے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ کسی مسلمان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی نظریے کو قبول کرے اور اس قبول کرنے کے راستے وہ یہ بات تسلیم کر لے کہ کوئی نہ کوئی کام تو اللہ پر بھی واجب ہے اور اللہ وحدہ لا شریک بھی کسی کام کا مکلف ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ذات جو فعال لما یرید ہے اور جو ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صفت سے متصف ہے، اور جو اللہ دنیا کائنات کی ہر چیز پر غلبہ رکھتا ہے اور سب کے سب انبیاء و رسول سمیت تمام لوگ جس کے در کے محتاج اور سوالی ہیں، وہ اللہ کسی چیز کا مکلف ہو اور کوئی چیز اس پر واجب ہو، یہ کوئی مسلمان نہ تسلیم کر سکتا ہے، اور نہ ہی ہمیں شریعت کے جو مصادر ہیں قرآن اور حدیث انہوں نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کے متعلق حاشا وکلا کسی ایسے مفروضے کو تسلیم کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی مسلمان یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ذمہ داریاں دی گئی تھی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکے۔ یہ دیدہ دانستہ اور بالکل اظہر من الشمس بات ہے کہ اگر یہ چیز تسلیم کی جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو اور رسالت کو دیدہ دانستہ پشت کر بیٹھیں گے، اس کی طرف پیٹ کر بیٹھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ جو ذمہ داریاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سونپی گئی تھیں ان کے متعلق یہ پختہ اعتقاد رکھا جائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ذمہ داریاں کما حق کو پوری کی۔ لہذا جو بھی مسلمان اور مومن اپنے سینے میں دل رکھتا ہے اور جس کے سینے میں اور جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، وہ ان چیزوں کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ اور جو عقیدہ ابتدا کے اندر کسی مومن اور مسلمان سے یہ تسلیم کرواتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے سے، تو اس سے بڑی کسی بھی انسان کے ساتھ اس سے بڑھ کر دھوکہ نہیں ہو سکتا اور اس سے بڑھ کر ظلم نہیں ہو سکتا کہ کسی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے سے یہ تسلیم کروا لیا جائے مختلف ہیل و بہانوں کے ذریعے اور مختلف ہتھ کنڈوں کے ذریعے، عقلی دلائل کے ذریعے اس سے یہ تسلیم کروا لیا جائے۔ اس سے بڑا ظلم اس کے ساتھ ہو نہیں سکتا۔ اب اس سے اگلی جو منزل ہے اور اگلا جو مرحلہ ہے وہ ہے اس نظریے کے دلائل کا۔ نظریے کا جو حال ہے وہ آپ نے ملاحظہ کر لیا، اور جو اس کا خمیر ہے اس خمیر کے اندر کس قدر تعفن ہے، کس قدر بدبو ہے، کس قدر خطرناکی اور ہولناکی ہے، وہ آپ نے ملاحظہ فرما لی۔ اور فقط یہ
میرا زعم اور گمان نہیں، میرا ظن اور گمان نہیں، اور یہ افراد عام افراد کے ظن و تخمین کے ذریعے بھی ایسا ہم نے معلوم نہیں کیا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس نظریے کے جو یہ اجزاء ترکیبی ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ بھی وہ کھڑے نظر نہیں آتے۔ تو اب اس نظریے کے جو دلائل ہیں ان کے، اس پر ہم غور کریں گے۔ ان کا مقصد ہے کہ جو عقیدہ ہے اس کی جو وہ پہلی دلیل دیتے ہیں کہ خلیفہ اور امام اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کیا جاتا ہے اور منتخب کیا جاتا ہے، اس پہلی دلیل ہی کے اندر ہی وہ اللہ کی کتاب کو بازیچہ اطفال بنا کر انہوں نے رکھ دیا ہے، اور خلافت و امامت کے موضوع پر لکھی جانے والی تمام تر کتابوں کے اندر یہ واردات ہوئی ہے اور بڑے بھونڈے طریقے کے ساتھ ہوئی ہے۔ مثلا کیا دلیل ہے، دلائل کیا ہے؟ پہلی دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا ہے، جی بنایا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب اللہ وحدہ لا شریک نے فرشتوں کو کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ آدم علیہ السلام کو خلیفہ اللہ نے بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو امام اللہ نے بنایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ جا کر فرعون اور اس کی قوم کو دعوت دیں، تو انہوں نے اللہ کے حضور اور اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کی کہ یا اللہ تو میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا وزیر بنا۔ بالکل یہ بات ٹھیک ہے، قرآن مجید میں موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے امام بنائے جانے کی ساری کارروائی وہ قرآن مجید کے اندر مذکور ہے، اور آدم علیہ السلام کے خلیفہ بنائے جانے کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پروگرام ترتیب دیا اور اس کی جو اطلاع دی وہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ہمیں اس بارے میں قرآن مجید نے بریف کیا ہے اور ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں کے اندر مختلف امام بنائے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے داؤد علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ بنایا۔ یہ ہیں وہ دلائل، بلکہ یہ وہ پہلی دلیل ہے جو اس ضمن میں انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھی ہے، کتابی صورت میں بھی، مناظرانہ صورت میں بھی، اور بیانات کی صورت میں بھی، تقاریر کی صورت میں بھی، کہ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب بھی اس سرزمین کے اوپر کوئی خلیفہ بنا ہے، کوئی امام بنا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو چنا گیا ہے، نامزد کیا گیا ہے، متعین کیا گیا ہے۔ یہ ہے ان کی پہلی دلیل۔ بات یہ ہے کہ اس سے تو کسی کو انکار نہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو امام اللہ نے بنایا، ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کا نائب اللہ نے قرار دیا، بنی اسرائیل کے اندر ائمہ اللہ وحدہ لا شریک نے مبعوث کیے، مگر ہماری یہ درخواست ہے کہ آپ نے لوگوں سے جو مطالبہ کیا ہے وہ آدم علیہ السلام کو خلیفہ تسلیم کرنے کے متعلق نہیں کیا، ابراہیم علیہ السلام کو امام تسلیم کرنے کے متعلق آپ نے مطالبہ نہیں کیا، ہارون علیہ السلام کے متعلق بھی آپ نے لوگوں سے مطالبہ نہیں کیا کہ ان کو امام تسلیم کریں، یا قوم بنی اسرائیل کے اندر جو ائمہ مبعوث ہوتے رہے ان لوگوں کو امام تسلیم کریں، یہ مطالبہ تو آپ نے کسی سے نہیں کیا اور نہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان تمام ہستیوں کو، تمام کلمہ گو مسلمان جو ہیں وہ امام اور خلیفہ تسلیم کرتے ہیں۔
آپ نے ہم سے یا لوگوں سے مطالبہ کیا ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو امام من جانب اللہ مبعوث من اللہ تسلیم کریں، اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو تسلیم کریں، اس کے بعد امام حسین کو تسلیم کریں، اور اسی طرح چلتے چلتے 12ویں امام تک ان تمام کو مبعوث من اللہ امام آپ لوگ تسلیم کریں۔ تو دلیل اس حوالے سے آپ نے دینی تھی یا آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق دینی تھی؟ جن لوگوں کے بارے میں آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے ہیں، دلیل ان کے متعلق دینی تھی۔ اور ہم یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہیں کہ جس اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا، ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت کا قرآن مجید کے اندر ذکر کیا، تو اس اللہ وحدہ لا شریک کو کس نے روک دیا تھا کہ جن ائمہ کو آپ کے بقول اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا تھا، ان ائمہ کا تعارف بذریعہ وحی اور بذریعہ قرآن جو ہے نا وہ کرانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس نے روکا تھا؟ اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کے اندر یہ قرآن مجید جیسی کتاب جو ہے وہ موجود تھی، لیکن ان لوگوں کی امامت اور خلافت کے اعلان کے وقت بذریعہ وہی اس کی تشہیر کے وقت کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ وحدہ لا شریک کے خزانے میں کوئی کمی واقع ہو جانی تھی کہ اگر ان لوگوں کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نام جس یعنی آپ کے بقول تمہارے عقیدے کے مطابق امت نے جن کی پیروی کرنی تھی، جو امت کے لیے مفترض الطاعت تھے اور جن کی ہر صورت میں امت نے فرما برداری کرنی تھی، ان کو امام اور خلیفہ مبعوث من اللہ ماننا تھا، ان کے متعلق اللہ وحدہ لا شریک نے کوئی ایسی قرآن مجید کے اندر واضح اور مفصل رہنمائی اس امت کی کیوں نہیں کی؟ یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو چکمہ دینا چاہتے ہیں اور جو دھوکہ دینے کے پروگرام میں ہوتے ہیں وہ بڑا ہی پالان تیار کرتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک پالان آپ نے تیار کیا سادہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور ان کے پاؤں تلے سے زمین نکالنے کے لیے، اور اس ہتھیار کے ذریعے آپ لوگوں نے بے شمار لوگوں کو شکار کیا بھی، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ سوال تو کرنا چاہتے ہیں اور حق بجانب ہے سوال کرنے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا ہزاروں سال پہلے، ان کا اعلان کر دیا قرآن مجید میں، ہزاروں سال پہلے امام بنایا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، ان کا اعلان کر دیا، ہزاروں سال پہلے ہی حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نائب بنایا اور ان کا بھی اعلان کر دیا۔ لیکن جن لوگوں جن ہستیوں کا آپ کے بقول اس امت کا جن ہستیوں کے ساتھ بغیر بلا شرکت غیر بغیر کسی درمیانی واسطے کے اس امت نے جن کی پیروی کرنی تھی اور جن کے ہاتھ پر بیعت کرنی تھی، اس امت کے لیے ان کا تعارف اس طریقے سے اللہ نے کیوں نہیں کروایا جس طرح آدم علیہ السلام کو کروایا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام کو کروایا ہے؟ صاف مطلب ہے، صاف طور پر واضح ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان کو اپنی طرف سے مبعوث کرتا تو پھر آدم علیہ السلام کی طرح، ابراہیم علیہ السلام کی طرح ان کا بھی اعلان قرآن مجید میں ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو اس معاملے میں اندھیرے میں کبھی نہ رکھتے، بالکل ایک ایک لفظ کے ذریعے اس امت کی رہنمائی کی جاتی کہ یہ ہیں وہ ائمہ جن کی تم نے پیروی کرنی ہے، یہ میری طرف سے مبعوث کیے گئے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیا جاتا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے متعلق اعلان بھی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پر کرتے ہیں۔
جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جا بجا یہ کہا وما ارسلناک الا کافۃ للناس انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوتا ہے، متعین ہوتا ہے، مقرر ہوتا ہے، اس کے متعلق اعلان بھی پھر لازمی طور پر شفاف اور واضح الفاظ میں کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لے لے کر قرآن مجید میں لوگوں کو تعارف نہیں کروایا۔ تو جو ائمہ آپ کے جو ہے نا وہ مفروضے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں، ان کا تعارف اس طریقے سے کیوں نہیں کرایا گیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ لوگ خلافت کے موضوع پر کتابیں لکھنے بیٹھتے ہیں، امامت کے موضوع پر کتابیں لکھنے بیٹھتے ہیں، اور خلافت و امامت کے موضوع پر تقریریں کرنے بیٹھتے ہیں، مناظرے کرنے بیٹھتے ہیں، تو وہاں آپ لوگوں کا آدم علیہ السلام سے کی خلافت سے مراد کچھ اور ہوتی ہے آپ لوگوں کی، اور ابراہیم علیہ السلام کی امامت سے مراد کچھ اور ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ تفسیریں لکھنے بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کی مراد بدل جاتی ہے۔ کیا آپ لوگوں کی یہ تفسیروں میں یہ نہیں لکھا ہوا؟ کیا مجمع البیان میں یہ نہیں لکھا ہوا؟ کیا تفسیر نمونہ میں یہ نہیں لکھا ہوا؟ کیا تفسیر العیاشی میں یہ نہیں لکھا ہوا؟ کیا المیزان فی تفسیر القرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا؟ المیزان فی تفسیر القرآن کے اندر تو محمد حسین طباطبائی نے جو انہوں نے عربی کے اندر یہ 20 جلدوں کے اندر تفسیر لکھی ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا کہ آدم علیہ السلام کی جو خلافت ہے وہ خلافت حیات مقتدرہ نہیں ہے، وہ خلافت جس نے انفاذ قانون الہی کرنا ہے اور اجراء حدود اللہ کرنا ہے، بلکہ ان کی خلافت سے مراد یہ ہے کہ بنی نوع انسان کو دوسری مخلوقوں کے مقابلے میں، جنوں کے مقابلے میں، زمینی اور آسمانی مخلوقوں کے مقابلے میں ان کو زمینی تصرف اور اقتدار، یعنی نسل آدم کو زمینی تصرف اور اقتدار مہیا کرنا دوسری مخلوقوں کے مقابلے میں، یہ ہے آدم علیہ السلام کی خلافت سے مراد۔ اور ظاہر بات ہے کہ دوسری مخلوقوں کے مقابلے میں آدم علیہ السلام یا اور انہوں نے لکھا ہے محمد حسین طباطبائی نے کہ اس اعتبار سے آدم علیہ السلام کا بچہ ان کی نسل کا بچہ ایک آدمی خلیفہ ہے۔ یہ پہلی جلد جو ہے نا المیزان کی، اس کے اندر یہ بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے بچہ خلیفہ ہے۔ تو کیا ہم بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا خلیفہ سمجھ لیں؟ نہیں، زمینی جو مخلوقیں ہیں، باقی مخلوقیں، ان کے مقابلے میں اولاد آدم کو اقتدار سونپنا اور تصرف دینا اور اختیار دینا، یہ ہے آدم علیہ السلام کی خلافت سے مراد۔ اور ہمارے اور آپ کے درمیان جو نزاع ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد ایسی حیات مقتدرہ امت مسلمہ کا ایسا نمائندہ کہ جس نے قانون الہی کو نافذ کرنا ہے اور جس نے حدود اللہ کا اجرا کرنا ہے، اس کے پاس حکومتی اختیار ہونے ہیں۔ یہ ہے ہمارے اور آپ کے درمیان نزاع کہ، اور یہ اس اعتبار سے آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جس ہستی یا جس مجاز اتھارٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس مجاز اتھارٹی سے یہ سب کام لینے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کی گئی ہے۔ یہ دلائل دینے تھے، لیکن اس بارے میں پورے آپ کے ذخیرہ کتب کے اندر کوئی ایک بات بھی نہیں لکھی گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس اعتبار سے کہ ظرف اور بھانڈا خالی ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی امامت جو ہے، اس امامت سے مراد کیا حکومت اور اقتدار ہے؟ پوچھے تو صحیح اپنے مفسرین سے۔ محمد حسین طباطبائی نے المیزان فی تفسیر القرآن کے اندر کیا لکھا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ اس امامت سے مراد ہے ان کی نسل کے اندر نبوت اور رسالت کو جاری کرنا۔ یہ آپ محمد حسین طباطبائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، ان کی نسل کے اندر نبوت اور رسالت کو جاری کرنا۔ تو میرے بھائی،
نو آدم کو دوسری مخلوقوں کے مقابلہ میں جانشین مقرر کرنا اور تصرف اور اختیار اس کو سونپنا، یہ بھی فقط اللہ کا اختیار تھا۔ اور آدم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے اندر نبوت اور رسالت جاری کرنا، یہ بھی اللہ ہی کا اختیار تھا، خالصتاً اللہ کا اختیار تھا۔ اس میں افراد اور ارباب حل و عقد اور ارباب بسط و کشاد کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے تھے۔ ہمارے اور تمہارے درمیان نزاع اور اختلاف اس بات کا ہے کہ جس نمائندے نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد آ کر اختیارات کو استعمال کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جگہ پر اور منصب پر بیٹھ کر انتظام و انصرام چلانا ہے اور نظم و نسق کو بجا لانا ہے، وہ جو وجاد اتھارٹی ہے اور وہ جو نمائندہ ہے، اس نمائندے کے متعلق اختلاف ہے۔ اس نمائندے کے متعلق اگر کوئی قرآن اور حدیث میں دلیل ہے تو وہ سامنے لے آئیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ بنایا تو وہ کئی ہزار سال پہلے، ابراہیم علیہ السلام کو کئی ہزار سال پہلے، ہمیں جس خلیفے کی اور امام کی ضرورت ہے اس امت کو، اس امام کے بارے میں قرآن اور حدیث سے واضح طور پر یہ کوئی بات سامنے لے کر آئیں، دلیل سامنے لے کر آئیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے آدم علیہ السلام کی طرح اس امت کے نمائندے اور اس امت کے لیے جو مجاز اتھارٹی ہے اس کا تعارف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کرایا ہے جس طرح کہ آدم کا کرایا، ابراہیم کا کرایا، ہارون علیہ السلام علیہ السلام جس طرح ان کا تعارف کرایا، ان کا جو اس امت کا نمائندہ ہے اس کا تعارف بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ تاکہ محمد حسین نجفی صاحب المعروف ڈھکو صاحب کو مجبور ہو کر یہ بات لکھنا پڑی اس بات الامامت میں بھی اور تجلیات صداقت میں بھی کہ پہلے قرآن مجید کے اندر ان ائمہ کے نام، ان کا تعارف قرآن مجید کے اندر موجود تھا، اور پھر محمد حسین نجفی نے بڑے سخت اور زہریلے الفاظ استعمال کرتے ہوئے خلفائے ثلاثہ کے بارے میں جو زبان پر بھی نہیں لے جا سکتے، یہ لکھا کہ ان لوگوں نے قرآن مجید سے ائمہ کا تعارف اور ائمہ کے نام نکلوا دیے۔ یہ لکھا ہوا ہے محمد حسین ڈھکو نے اس بات الامامت سے۔ دوسری طرف وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہمارا تو یہ نظریہ نہیں ہے کہ قرآن بدل گیا ہے، اور ڈھکو صاحب اگر آپ کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ قرآن بدل گیا ہے تو یہ آپ نے لکھا نہیں ہے اپنے ہاتھ سے اور اپنے قلم سے کہ اماموں کا تعارف اسی طرح کرایا گیا تھا جس طرح کہ آدم علیہ السلام کو کرایا گیا ہے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو کرایا گیا، مگر خلفائے ثلاثہ نے وہ تعارف اور وہ نام نکلوا دیے۔ اللہ کے بندو، کچھ خدا کا خوف کرو۔ اس مذمومہ نظریے کی وجہ سے کبھی آپ لوگ اللہ وحدہ لا شریک کی جو ذات کبریا ہے اس کو مکلف بناتے ہو، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر جا کر ڈاکہ مارتے ہو، اور کبھی کہتے ہو کہ خلفائے ثلاثہ نے نام نکلوا دیے تھے اور صحابہ کرام کو رضوان اللہ علیہ مجمعین کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ کہتے ہوئے اور کئی کتابوں کے اندر تمہارا یہ قلم نہیں کانپا کہ وہ سب کے سب سوائے 2 4 کے 3 کے باقی سب کے سب مرتد ہو گئے تھے۔ اس نظریہ خلافت و امامت کی وجہ سے یہ سب کچھ آپ لوگوں نے قبول کیا، اور یہ سب کچھ قبول کرنے کے بعد انسان کے دامن میں ہدایت کے حوالے سے کیا رہ جاتا ہے۔ اچھی طرح یہ بات سمجھ آ سکتی ہے کہ جو بندہ کبھی اللہ کی کبریائی کو جا کر ہاتھ ڈالتا ہے، کبھی رسول کی نبوت کو ہاتھ ڈالتا ہے، کبھی صحابہ کے ایمان کو ہاتھ ڈالتا ہے، تو پھر اس کے پلے میں کیا رہ جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔